فضیل بن عیاض کے قریب قاری صاحب آئے تو وہ آیت پڑھی، اس کا مفہوم یہ تھا، اے لوگوں تمہارے بدلنے کا وقت کب آئے گا؟ بس یہ سننا تھا۔ فضیل کے دل پر تیر چلا، کودے وہاں سے اور کہا اے قاری گواہ ہو جا، فضیل کے بدلنے کا وقت آ گیا، فضیل کے بدلنے کا وقت آ گیا۔ ہتھیار پھینک دیا، ساتھیوں کو بلایا، کہا آج تک میں تمہارا سردار تھا، لٹیرا تھا، آج سے میں توبہ کرتا ہوں، سچی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کبھی لوٹ مار نہیں کروں گا، اس سے کبھی غداری نہیں کروں گا، ہمیشہ اس کا وفادار بن کر کے رہوں گا، تمہیں جو کرنا ہو تمہاری مرضی۔ ساتھیوں نے کہا جب ڈاکو تھے تو آپ ہمارے سردار تھے، اور آج جب توبہ کی ہے تو توبہ میں بھی آپ ہمارے سردار ہیں، پورے قافلے نے توبہ کر لی۔ یا رسول اللہ، سارے قافلے نے توبہ کر لی۔ آج ہم بھی توبہ کو تو اتنی سستی سمجھتے ہیں نا، سنتے جاؤ، توبہ ایسے نہیں ہوتی ہے، ایسے توبہ نہیں ہوتی۔ اب جن کا لوٹا ہے ان کا کیا؟ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، معاف کر دے گا اللہ؟ اللہ کے حق مارو گے اللہ معاف کر دے گا، بندوں کے حق مارے ہیں وہ اللہ معاف نہیں کرے گا، اس کی معافی بندوں سے ہوگی۔ جن جن کا لوٹا ہے، دبایا ہے، ان سب کو واپس دینا پڑے گا۔ کان کھول کے سنو مسلمانوں، آج ہمارے اندر یہ عام ہو گیا ہے، اور کوئی مولانا لوگ کھل کے نہیں بولتے کیونکہ تم نے ان کو حق نہیں دیا بولنے کا، ڈرا کے اتنا رکھا ہے، ڈرا کے رکھا ہے، بولو گے نوکری سے نکال دیں گے، یہاں سے بھگا دیں گے، ہمیں کوئی بھگا کے دیکھے۔ وہ مجبور ہو گئے بیچارے تو چپ ہو گئے، ایک مجبوری ہے تو بیچارہ بھی کہتا ہوں میں، لیکن ان سے بھی کہوں گا کہ بزدل ہے وہ، کہ اس نے تمہیں رزاق سمجھا، نہیں اللہ ہمارا رزاق، تو کیا بھگائے گا؟ تیرے بھگان نائب رسول کو بھگائے گا، یہ تیرا گمان ہے، ہو سکتا ہے کہ تو اس کو مسجد سے بھگا سکے، میرا رب چاہے تو تجھے دنیا سے بھگا دے۔ کون سی خوش فہمیوں میں ہم مبتلا ہو گئے؟ یہ ساری ہماری تباہی کے راستے، ان چیزوں نے ہمیں بربادی میں مبتلا کر دیا ہے، ہم سرداروں کو غلام بنا دیا ہے۔ اب جن کا لوٹا ان کا کیا؟ ایک ایک کو جا کر کے لوٹاتے، جس کے وہاں جاتے گھبرا جاتے۔ ڈاکو کا سردار فضیل آ گیا، کہ گھبراؤ مت، میں نے توبہ کر لی ہے، تمہارا مال لوٹا تھا دینے آیا ہوں، لو۔ ہر ایک کا مال لوٹایا، ہر ایک کا مال، سب کا لوٹا دیا۔ ایک یہودی رہ گیا یا عیسائی باقی رہ گیا، اس کا مال لوٹا تھا، اس کے گھر گئے، دروازہ بجایا، سردی کا وقت تھا، شدت کی سردی تھی، رات کا وقت، دروازہ کھولا، گھبرا گیا کہ لوٹنے آ گیا، کہ گھبرا مت، میں نے توبہ کر لی ہے، سچی توبہ کی، اب لوٹ مار بند کر دی ہے، تیرا مال میں نے لوٹا تھا، وہ خرچ ہو گیا ہے، اسے لوٹا نہیں سکتا ہوں، یا تو مجھے معاف کر دے، یا اتنی مہلت دے دے کہ محنت کر کر کے تیرا مال تجھے واپس لوٹا۔ اس نے کہا اچھا صبح میں جواب دوں گا، دروازہ بند کر دیا، جاؤ صبح میں آنا، دروازہ بند کیا۔ صبح کو اٹھ کر کے جب اس نے دروازہ کھولا وہ یہودی نے، تو دیکھا تو آپ باہر کھڑے تھے درخت کے پاس، گھر کے سامنے درخت تھا، وہاں آپ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، یا اللہ اتنی شدت کی سردی ہے، اور یہ ساری رات سردی میں میرا انتظار کرتا رہا، جس کو دیکھ کر آج تک ہم ڈرتے تھے۔ یہودی گھر میں گیا، دروازہ بند کر لیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس باہر آیا، فضیل بن عیاض کے پاس گیا، کہا تو نے معاف کر دیا یا مدت دیتا ہے؟ کہا ایک کام کرو، میرے گھر میں جاؤ، میرا بستر ہے، میرے تکیے کے نیچے ایک تھیلی ہے جس میں سونے کے ٹکڑے ہیں، وہ تھیلی لے کر کے آؤ۔ فضیل بن عیاض گئے، جا کر کے تکیہ ہٹایا، تھیلی دیکھی، تھیلی کو اٹھایا، لے کر کے آئے، وہ یہودی کو دی، اس نے تھیلی کھولی، جیسے الٹی کی، اندر سے سونے کے ٹکڑے گرنے لگے۔ یہودی حضرت فضیل بن عیاض کے قدموں پر گرا اور اس نے پڑھ لیا لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان لے آیا۔ آپ گھبرا گئے، کہتے یہ تو کیا کرتا ہے، میرے قدموں پہ کیوں گرتا ہے، میں تو معافی مانگنے آیا ہوں، میں نے توبہ کر لیا ہے، یا مہلت دے دے۔ کہا تو جس مصطفیٰ کا غلام ہے، اور میں نے اپنے پیغمبر کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو مصطفیٰ کا غلام سچی توبہ کر لے گا وہ مٹی کو ہاتھ لگائے گا، مٹی سونا بن جائے گی۔ میں نے اس تیل کے اندر مٹی کے ٹکڑے رکھے تھے، تیری ہاتھ کی برکت نے اس کو سونا بنا دی۔ اللہ اکبر۔ توبۃ نصوحا، ایمان والو ہماری ایک سچی توبہ ہمیں کس مقام پر پہنچا سکتی ہے۔ سچے مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ، اور دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں دنیا کے پیچھے نہ بھاگو، نقوش مصطفیٰ پر بھاگو، قدم مصطفیٰ پر بھاگو، طرز مصطفیٰ پر بھاگو۔ قسم خدا کی ساری دنیا تمہارے قدموں میں آئے گی، تم سوچ بھی نہیں سکو گے، وہ کامیابی کی بلندیاں تمہیں ملے گی۔ مسلمانوں سچے مصطفیٰ کے غلام تو بن جاؤ۔ حضرت مولا کائنات مولا علی، غربت کا عالم ہے، کئی دن کے فاقے، ایک سائل آ گیا، ابو جہل اور ابو لہب بیٹے تھے، ان کو معلوم تھا علی کے پاس کچھ نہیں۔ کس کا خیال تھا یہ؟ ابو جہل اور ابو لہب کا، علی کے پاس کچھ نہیں۔ وہ سائل آیا، انہوں نے حضرت علی کا مذاق اڑانے کے لیے کہا کہ جا دیکھو بیٹے ان کے پاس چلا جا، وہ بہت بڑے مالدار ہے، پیٹ بھر کے دیں گے۔ سائل آ گیا، حضرت علی کو معلوم نہیں تھا ابو جہل ابو لہب نے بھیجا ہے۔ آیا، اس نے آ کر کے مولا علی سے سوال کر دیا، ہاتھ پھیلایا، اللہ کے نام پر کچھ دے دے۔ آپ نے کہا قریب آ، قریب آیا، کہا تو نے علی کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے، ایک ہاتھ سے کچھ نہیں ہوگا، دونوں پھیلا، دونوں ہاتھ آگے کر دی۔ میرے مولا علی نے کچھ پڑھا، ہاتھ پہ دم کرا، کہ مٹھی بند کر دی، پھر پڑھ کے دم کرا، کہ مٹھی بند کر دی۔ قربان جاؤں، یہ حضور کے علم غیب کی بات کرتے ہیں، حضور کے غلام کا عالم دیکھو۔ مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ جا، جس نے بھیجا ہے اس کے سامنے جا کے کھول دے، جس نے بھیجا ہے اس کے سامنے جا کے کھول دے۔ وہ مٹھی بند کر کے گیا، ابو جہل ابو لہب نے دیکھا کہ یار مٹھیاں تو بند ہے، شاید کچھ مل گیا ہے اسے، کچھ مل گیا ہے۔ سیدھا ابو جہل ابو لہب کے پاس گیا، کہا کیا ہوا، کچھ دیا؟ کہاں دیا ہے؟ اور یہ کہا کہ جنہوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کے کھول۔ کہا کھول۔ جیسے کھولا تو ایک ہاتھ میں سونے کا ٹکڑا تھا، ایک ہاتھ میں سچا ہیرا تھا، سونے کا ٹکڑا اور سچا ہیرا۔ ہبے جو مصطفیٰ کا غلام بن جاتا ہے نا سچا، اس کی پھونکوں میں اللہ سونا اور ہیرے رکھ دیتا ہے۔ یہ تو میں نے پھونکوں کی بات کی اور مولا علی کی بات، حضور کے غلاموں کی بات بتاؤں نا۔ ایک بادشاہ تھا چڑیل تھا چڑیل، وہ بھی ہو گیا ہوگا آج کے ماحول کو دیکھ کے جیسے آج میں ہو گیا ہوں۔ آج لوگ ولیوں کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو برا بھرا بولتے ہیں، سمجھے، ان میں نکتہ چینیاں کرتے ہیں۔ آپ لوگ تھک جاؤ تو کوئی بھی ایک ہاتھ ادھر کر دینا، اسی وقت سلام ہو، ہاں، یا کوئی شرم نہیں، خالی اشارہ کر دینا کہ بس۔ مجھے معلوم ہے کہ میری تقریر میں لوگ پیشاب بھی روک کے بیٹھتے ہیں، بیڑی کی طلب والے بھی بیٹھے رہتے ہیں، لیکن میں بھی اس لیے بٹھا رکھتا ہوں کہ میرا رب دیکھتا ہے۔ قسم خدا کی مولا تیرے حسین کی محبت میں بیٹھے ہیں، ان کے بیٹھنے کو ضائع نہ ہونے دینا۔ ارے ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے میرے آقا حسین نے تو اپنے لگتے جگروں کی قربانی دے دی ہے، اور آج اس کی یاد میں ہم 2-4 گھنٹے نہیں بیٹھ سکتے، بس وہ وفاداری کے لیے بٹھاتا ہوں، ورنہ تکلیف تو مجھے بھی ہے، گلا مجھے بھی ہے، گلا میرا بھی دکھتا ہے، تھکا ہوا تو میں ہوں، سلم تقریریں کرتا ہوں، لیکن صرف حسین کے غلاموں میں تمہارا نام درد ہو جائے، امام علی مقام کے غلاموں میں کی صف میں ہمارا بھی نام آ جائے، بس اس لیے بٹھاتا ہوں اور خود بھی بیٹھتا ہوں۔ اللہ ہمارا بیٹھنا قبول کرے اور امام حسین کے صدقے ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا کر دے، ورنہ آج کا ماحول تو اتنا گر گیا کہ آج یہ محفلیں سجتی ہے تو ہمارے بڑے سپورٹ کرنے کی جگہ انہیں بھی روکتے، ان کے بھی حوصلے توڑ دیتے، یہ ساری تباہیاں ہیں۔ ارے کوئی نیک کام میں جوان آگے بڑھے، اس کے بازو بن جاؤ کہ بیٹا فکر نہ کر، جا خرچا کر، جو کھٹے گا میں دوں گا۔
حوصلہ افزائی کرو. تم سے کچھ نہیں ہوتا تو نہ صحیح, زبان ہلا کر حسین کے غلاموں میں شامل ہو جاؤ. وہ زبان ہلا. آج ہم کیا بات کرتا تھا میں, کہاں پہنچا تھا؟ ہاں وہ چڑیل بھی تھا. جیسے آج اللہ کے ولیوں کو نہیں برا برا بولتے, جو من میں آتا ہے بول دیا. خواجہ صاحب کے لیے بھی بول دیتے, شاہ عالم کے لیے بھی بول دیتے, غوث پاک کے لیے بھی بول دیتے. بول ہی دیتے بھائی اب تھوڑی دیر بولنا ہے تو گلا سوکھ گیا, سمجھے؟ تو وہ معاملہ کیسے بنا؟ جرت نہیں ہے ان کی کہ زبانوں میں لقوے لگ جائے, زبانیں کٹ کے گر جائیں. اللہ کے ولیوں کے بارے میں بولتے اس سے پہلے تو مر جائیں, لیکن آج انہیں بولنے پر مجبور بھی ہم نے کیا ہے. برا نہ لگے مولانا, ہم نے مجبور کیا ہے. ابھی ایک دو کلپیں میرے پاس بھی آئی ہے. ایک پیر صاحب ہے, بابا صاحب ہے, جو عورتوں کے ساتھ رشک کرتے, عورتوں سے معانقے کرتے. ابے اس ہجڑے نامرد کو تم نے پیر سمجھ لیا ہے؟ لوگ ہجوم بنا کے وہاں بابا پیر صاحب ہیں. ارے وہ ہوگا پیر, ماننے والے مانے, ہم نہیں مانتے. ہم تو کھلا کہتے وہ ولی نہیں وہ شیطان ہے جو عورتوں سے معانقے کرے. آج ہم عرس مناتے اللہ کے ولیوں کو. کوئی کہ باپ کی طاقت ہے اعتراض کر دے کوئی بھی جماعت کا, آوے ہمارے سامنے, ہم ثابت کریں گے اس کو. لیکن عرس شریعت کے مطابق مناؤ, شریعت کی حد میں رہ کے مناؤ. اب فیشن بن گیا, کسی درگاہ کا جلوس نکالنا ہے, چندل بینڈ باجے سے نکال, چادر بینڈ باجے سے. تمہارے باپ کی شریعت ہے, کہاں سے لائی یہ قانون تم؟ اللہ کا ولی کیا بینڈ باجے بجوانے کے لیے آیا تھا؟ تمہیں نچوانے کے لیے آیا تھا؟ حرام کام کروانے کے لیے آیا تھا؟ وہ تو ان کاموں سے تمہیں روکنے کے لیے آیا تھا. اپنے سینے کو پھاڑ پھاڑ کے جو نسبتیں ڈالی تھی اس لیے ڈالی تھی کہ تم سنت کے پابند بن جاؤ, شریعت کے پابند ہو جاؤ, نہ کہ شریعت کے جنازے نکالو. میں نے پکڑ لیا جلوس والوں, کیا کرتے ہو یہ تم؟ بینڈ باجے سے حضرت ان کو جلاتے. ابے میں نے کہا تو کیا جلائے گا بےہودے, جن کے دلوں میں ولیوں کی بغاوت ہے, بغض ہے. اللہ کہتا ہے میں ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں, میرا رب ان کو جہنم میں جلائے گا. تو جلا کے اپنی آخرت تباہ کیوں کرتا ہے؟ یہ کوئی جلانا ہوا؟ خود گناہ میں مبتلا ہوئے کہ جلاتا ہے. وہ شراب پیتا ہے, ہم کہتے گدھے کا منہ پیتا ہے تو اس کو بھی جلاؤ گو کھا کے. میں تو کیوں گو کھاتا ہے؟ اس کو جلاتا ہوں, وہ منہ پیتا ہے میں گو کھاتا ہوں. یہاں جلاؤ نہیں, سب اپنے نام کے لیے کرتے. آج ایسے بناؤ گیر پیروں نے یہ سارے معاملات بگاڑ کے رکھے ہے نا, اور بناوٹی لوگوں نے جو بناوٹی امام حسین کے عاشق بنے, بناوٹی علی کے غلام بنے, ان لوگوں نے عاشق حسین اور اولاد علی کو بدنام کیا. ان ناہنجاروں کو بھی بے نقاب کرو تاکہ دوسرے سیدھے سادے مسلمان, بھولے بھالے مسلمان گمراہی کے راستے پہ نہ چلے جائے. یہ ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے بچے بیمار ہو جائیں, بیماریاں لا علاج ہوتی ہے تو ہمارے پاس پیالیاں ہوتی ہے جس میں آیتیں لکھی ہوتی ہے, پنجتن کے نام ہوتے ہیں, صحابہ کے نام ہوتے ہیں, حضور کا نام ہوتا ہے, اللہ کا نام ہوتا ہے, مولا علی کا نام ہوتا ہے. ہم اس کے نام کا پانی پھرا کر اسے پلا دیتے, وہ صحت یاب ہو جاتا. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ پلیٹوں پر لکھ کے دے دیتے. وہ کا وہ احترام ہے ہمارے دلوں میں. آپ مکان بناتے ہو کہ نہیں بناتے؟ آپ کے مکان ہے نا, ہر ایک کے مکان میں جاجرو ہے, ٹوائلٹ ہے نہیں ہے؟ تو بولو, میں سمجھا اکیڑے پہ جاتے ہو ہیں. جتنے بھی بیٹھے ہیں علی کے غلام, میں ان کو کہتا ہوں 1 کروڑ روپیہ 10 کروڑ روپے کے ایک انسان کو دیتا ہوں. کائی کے لیے؟ تمہارے جادرو کے اندر ٹائس نہیں آتی ہے؟ اللہ کی ٹائس آتی ہے لکھے لی, محمد کے نام کی ٹائس آتی ہے, علی کے نام کی ٹائس آتی ہے نا, ھذا من فضل ربی لکھی ہوئی ٹائس آتی ہے. وہ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ یار جواب تو میں سمجھتا ہوں تم سمجھتے ہی نہیں ہو. ہم ہمارے گھروں میں لگاتے ہیں برکت کے لیے. 1 کروڑ دیتا ہوں, اپنے گھر کے جادروں میں محمد اور علی کے نام کی ٹائس لگاؤ. لگاؤ گے؟
भले मत लगाओ, अली का नाम लिख लो हाई क्लास, और हुजूर का नाम मोहम्मद। जब जादरू में जाओ तो वो साथ में लेके जाओ, गले में पहन के जाओगे? जाओगे? क्यों? हम सच्चे आशिक और गुलाम हैं, नहीं जाएंगे, हम मर जाएंगे। उनकी तो बड़ी चीज है, उनके नाम की भी तौहीन नहीं करेंगे, मरना पसंद करेंगे। आज कुछ बनावगीर, गद्दार, धोखेबाज ये कहते हैं हम अली के गुलाम। एक तरफ हुजूर के नाम का टैटू मोहम्मद, एक तरफ अली के नाम का टैटू अली। मैं पूछता हूं, अबे तू हुसैन, तू अली का गुलाम है या अली का दुश्मन है? मुझे बता। ये सीधे साधे को मैं 1 करोड़ देता हूं तो अली का नाम लेकर जादरू में नहीं जाता। तूने 2-2 टैटू करवाई है, तू जादरू में जाता है तो अपने हाथ निकाल के जाता है, ये हाथ लेके जाता है। बताओ मुझे, ये वफादारों का काम है या गद्दारों का काम है? किसका काम है? जोर से बोलो। गद्दारों का काम है ये। और जब तुम नापाक होता है, उस नापाकी की आलम में हम मोहम्मद और अली के नाम को हाथ नहीं लगाते, ये हमारा ईमान है। और मनहूस उस नापाकी की आलम में भी तेरे साथ मोहम्मद और अली का नाम रहता है। ये तो भोले भाले नहीं समझते, इल्म वालों को पूछ तो तुझे बताए कि तू सबसे बड़ा गद्दार है। और जब तू नहाता है तो ये अली और मोहम्मद के नाम के धुला हुआ पानी किसी बीमार के पेट में नहीं, गंदी नालियों में जाता है। अब ये वफादारी है या गद्दारी है? ये अदब है या तौहीन है? ये मोहब्बत है या दुश्मनी है? क्या है ये? है? तो फिर क्या हमारी आंखों पे पटिया बंधी है? अंधे हो गए हो? अकल से पैदल हो गए हो? जो बनावगीर जैसा बन करके मैदान में आता है, नया पीस समझ के कबूल कर लेते हो, हैं? लालच में आ जाते हो। थोड़ी सी हरियाली क्या दिखाता है? ईमान का सौदा कर देते हो। तो इमाम हुसैन की कुर्बानी को भूल गए हैं? मां तो हुकूमत मिलती थी, बादशाहत मिलती थी, महल मिलते थे, लेकिन नहीं लिया मेरे इमाम ने। कहा मैं ले लूं और मेरे नाना की उम्मत का ईमान दरहम बरहम हो जाए। हमारे ईमान को बचाने के लिए उन्होंने पूरे खानदान की कुर्बानी दी, पूरे खानदान की कुर्बानी दी। और आज हमें उनकी कुर्बानियों को मजाक उड़ाते, कदर ही नहीं हम ना कदरों को, हम टके टके पे बिक जाते। मैं करीम, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दी ना नए पा रहे ना नहीं। इमाम अहले सुन्नत ने कैसी बात बता दी, खुदा की कसम कैसी बात बता दी। क्या कहते? मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं मुस्तफा का गदा हूं, हुजूर के दर का गदा हूं। मेरा दी पा रहे ना नहीं। मेरा ईमान रोटी के टुकड़ों पे बिकने वाला ईमान नहीं है। आज हम टुकड़ों पे बिक जाते हैं ना। अरे हुजूर के गदा और गुलाम बनो, हुजूर के गुलाम बन जाओ। फकीर नहीं, गनी बन जाओगे। क्या बन जाओगे? क्या बन जाओगे? गनी बन जाओगे। हुजूर के नाम पर उस्मान गनी लुटाते थे, हुजूर ने फरमा दिया तो मेरी उम्मत का गनी है। आया हुजूर ने फरमा दिया तो गनी है। जुबान मुस्तफा से गनी निकल गया। कैसा गनी? कयामत तक ऐसा गनी आ ही नहीं सकता। उस जमाने में गनी थे। आज भी लोग याद करते तो क्या कहते? उस्माने, उस्माने, उनके सदके में अल्लाह बना दे उस्माने गनी। हुजूर ने फरमाया तुम गनी है। तो कैसे गनी? उस्माने गनी मालूम कैसे गनी? उस जमाने में तो गनी थे। मदीना में कैस साली आ गई, छेली बात बस, कैस साली आ गई मदीना में। कैस साली समझते हो? सूखा काल, अनाज खत्म हो गया, किसी के पास अनाज नहीं। उस जमाने में 20 ऊंट अनाज से लदे हुए आए। सारा मदीना बाहर आ गया, अनाज आ गया, अनाज आ गया। किसका है? बड़े बड़े अनाज के व्यापारी भी बाहर आ गए। किसका है? किसका है? कहा उस्मान गनी का। एक
تاجر آیا عثمان غنی کے بعد، علی اس کا ڈبل دیتا ہوں مجھے دے دے، کہا کم ہے۔ دوسرا تاجر آیا، 3 گنا دیتا ہوں مجھے دے دے، کہا کم ہے۔ سب سے بڑا تاجر تھا وہ آ گیا، علی 4 گنا دیتا ہوں مجھے دے دے۔ عثمان، ہاں عثمان غنی کی بات، وہ تو سمجھ جاتے، سمجھ دیکھتا تو سمجھتے ہیں، سمجھ جاتے ہو نا بھائی۔ وہ مقرر سے بولنے میں جذبات میں غلطیاں ہو جائے تو پکڑنے کی نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے ایک مولانا تھے، ان کا نام بھی عبد الرحمان تھا، جوناگڑھ کے، وہ ابو جہل کی جگہ ابو لہب کرتے تھے۔ تو ایک نے مجمع میں کہہ دیا ابو جہل، وہ بھی ایسا ہی تھا۔ ہاں ہو گئی، تو سمجھتا ہے بہت ہے، تجھے تو سمجھانا ہے، بولنے میں ہاں پھر ہو سکتا ہے۔ عثمان غنی کی بات چلتی ہے، پر کیا کروں، بات مہینہ جن کا ہے نا بھائی، جن کا ذکر ہے نا، تو وہ نام تو ہمیں کہتے ہیں تم علی کے دشمن ہو، ابے ہمارے تو رگوں میں خون کے قطروں میں اس کا نام اور محبت بسی۔ اور تعجب کی بات تو یہ کہ اعتراض کرنے والے ایمان سے یہ 2-4 سال سے علی کو پہچاننے بھی لگے۔ 2-4 سال سے فیس بک مولا علی کا فرمان علی، ابے یہ فرمان تو ابھی تیرے ہاتھ میں موبائل آئے نہیں، یہ چالو ہوا تو فرمان کرتا ہے۔ میں 9 سال کا تھا جب سے فرمان سناتا ہوں۔ ہے وقوف، ہمیں کہتے ہیں اہل بیت کے دشمن، اہل بیت کے عاشق کیا؟ میرے سامنے تو بتاؤ، تیرا چہرہ ہی پہلے اہل بیت جیسا نہیں ہے۔ ہم کو کہتا ہے اہل بیت کے دشمن، تیرا لباس نہیں، تیرا کردار نہیں، تیرا انداز نہیں، تو جاہل پڑا ہے، اور اہل بیت میں ایک بھی ایسا نہیں جس کے پاس علم کے خزانے نہ ہو۔ وہاں تو خیرات ہی بڑھتی تھی، کربلا کا میدان، 9ویں آخری رات ہے، سب قرآن پڑھتے تھے۔ سیدہ معصوم سکینہ ہے نا، چھوٹی سی ہے، دیکھتی ہے سب قرآن پڑھتے، آپ تو چھوٹی سی تھی، بابا کے پاس چلی گئی، بابا حسین، بھائی علی اکبر بھی قرآن پڑھتے، چچا عباس بھی قرآن پڑھتے، بھائی قاسم بھی قرآن پڑھتے، فلاں نے بھی قرآن پڑھتے، بوبی زینب بھی قرآن پڑھتی ہے، آپ بھی قرآن پڑھتے، مجھے بھی قرآن سکھاؤ، مجھے بھی قرآن سکھاؤ۔ میرے آقا حسین نے ان ننھی سکینہ کو کربلا کی مٹی سے تیمم کرایا ہے۔ پانی تو تھا نہیں، 3 دن کی بھوکی اور پیاسی بچی ہے۔ ایمان سے سوچو، اپنے سینوں پر ہاتھ رکھو۔ ہماری بچی بڑی ہوتی ہے، بچہ بڑا ہوتا ہے، مجھ کو پہلا روزہ رکھا تھا، شام پڑ جاتی ہے، روزہ بچی نے رکھا ہے، کلیجہ ماں باپ کا ہلنے لگتا ہے، امی پیاس لگی ہے، باپ تڑپ جاتا ہے، ماں سے کہتا ہے ادھر لے جا، تیار کر دے، پھرانے لے جاتا ہوں، ماں رو دیتی، بیٹا 5 منٹ باقی ہے، بیٹا چل پھرانے لے جاؤ، ہار پہناتے ہیں، ادھر لے گئے ادھر لے گئے، وقت کاٹتے ہیں کہ کب مغرب کا وقت ہو جائے میرا بچہ پانی پی لے۔ گھر لاتے ہیں، 5 منٹ کا وقت تیار ہے، دسترخوان لگ گیا، اے میرا لال دیکھ، یہ شیر خورما تیرے لیے، یہ فالودہ تیرے لیے، یہ شربت تیرے لیے، یہ کھانا تیرے لیے، ابھی 5 منٹ باقی ہے، ابھی اذان ہوگی، میرا بیٹا تو کھا لینا۔